أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری صفات ہیں، اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ صفات ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ انسان ایک ارتقا پذیر مخلوق ہونے کی وجہ سے مکلف واقع ہوا ہے، اور تکلیف کے لیے آزمائش اور امتحان ضروری ہے۔ آزمائش و امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود مختار اور اپنے ارادے کا خود مالک ہو۔ خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ منفی اور مثبت دونوں پہلو انسان کے قبضۂ قدرت میں ہوں، چنانچہ یہ انسان اعلیٰ ترین قدروں کا مالک بھی ہو سکتا ہے اور نہایت ہی پسترین اوصاف سے متصف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا انسان میں جذبہ انتقام بھی ہے اور رحم و درگزر کا جذبہ موجود ہے۔ ایثار و قربانی کا جذبہ بھی انسانی سرشت میں موجود ہے۔ اس جذبے کے تحت وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، جیسا کہ سورہ مبارک حشر جو 59 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج بھی ہوں۔ دوسروں کا استحصال کرنے کا مادہ بھی اس انسان میں موجود ہے، جس کے تحت انسان اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس دوراہے میں کھڑے انسان میں یہ محرک کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے جس کے تحت وہ اعلیٰ ترین قدروں کا مالک بنے اور پسترین اوصاف سے بچے؟ ظاہر ہے یہ محرک خود انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، ورنہ بیرونی محرک اس سلسلے میں کافی نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان وہ محرک ہے جو انسان کو برے اعمال سے روکتا اور نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ عقاب و ثواب پر ایمان سے انسان اپنی ابدی زندگی کو اچھے اعمال سے سدھارتا ہے، اور اس دنیا میں جتنے جرائم اور مظالم موجود ہیں وہ ایمان بالآخرہ نہ ہونے یا اس پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہیں۔ لہذا آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی صفات ہمیشہ بری ہوتی ہیں۔ اب جو یہ فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور خوب تر اوصاف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بے نیازی، پاک و منزہ، عزت و کبریا، اولاد کا محتاج نہ ہونا وغیرہ۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ آیت نمبر 27 میں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے اعلیٰ شان و منزلت ہے۔ انکار آخرت تمام جرائم کا سرچشمہ ہے۔ بلند ترین صفات ہیں، مراد خدا کی شان جلالی ہے، یعنی خدا کی شان بہت بلند ہے، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، خدا کی صفات عین ذات ہیں، مگر خدا کا کوئی مشابہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، یعنی اس کو کسی سے تشبیہ نہ دو۔ یہ مجموع البیان میں لکھا ہے، اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ جو لوگ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا مثل یا امثال ثابت کرتے ہیں وہ شرک کی تعلیم پھیلاتے ہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان اور عظمت کے مظاہر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ جو بتایا گیا ہے کہ شجاعت کیا چیز ہے، شجاع ترین اور طاقتور ترین انسان کون ہوتا ہے، اس سلسلے میں غرر الحکم میں مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سخی ترین انسان ہی بہت بڑا شجاع ہوتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ شجاع ترین انسان وہ ہوتا ہے جو علم کے ذریعے اپنی جہالت پر غلبہ حاصل کرے۔ عقل مند سے بڑھ کر کوئی شجاع تر انسان نہیں ہے۔ طاقتور ترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ مسلط ہوتا ہے۔
اور غرر الحکم میں یہ مولا کا ارشاد ہے کہ کوئی طاقتور انسان اس شخص سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا جو اپنے نفس پر قابو پا کر اسے اپنے قابو میں رکھے، اور کوئی عاجز انسان اس شخص سے بڑھ کر عاجز نہیں ہوتا جو اپنے نفس کو کھلا چھوڑ کر اسے تباہ کر ڈالے۔ یہ بھی مولا کا ارشاد ہے کہ بے عیب انسان کس قدر شجاع اور عیب دار انسان کس قدر بزدل ہوتا ہے۔ معانی الاخبار کے صفحہ 349 پر لکھا ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میں تم میں سب سے زیادہ زبردست طاقتور ترین کس کو پاتا ہوں؟ تو لوگوں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، تم میں سے زیادہ زبردست اور قوی ترین انسان وہ ہوتا ہے جو جب کسی سے راضی ہو جائے تو اس کی یہ رضا اسے گناہ اور باطل چیزوں تک نہ پہنچا دے، اور جب کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کی یہ ناراضی اسے حق بات کہنے سے خارج نہ کر دے، یعنی جب اسے قدرت حاصل ہو جائے تو حق سے تجاوز نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔